بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طلع نے زور دیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعے کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کریں۔ سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جدہ ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملائیشیا، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، بحرین سمیت رکن ممالک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں جاری۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ ہفتے پیپل پارٹی کی قیادت سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کے بھی رابطے ہوئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں سے پنجاب کی سیاست پر گفتگو ہوئی۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کیمپ جیل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے صدر چودھری پرویز الہی سے چند روز کے دوران دوسری ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت حسین نے کیمپ جیل لاہور میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ چودھری سالک اور چودھری وجاہت حسین بھی چودھری شجاعت کے ہمراہ ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات سے پہلے پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ بھی کیمپ جیل آیا اور ڈاکٹر نے پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے ضلع جنوبی اور ملیر سے بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میئر کراچی نے اپنے نائب کے ہمراہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ مرتضی وہاب نے ضلع جنوبی اور ملیر سے بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قانون کے مطابق میئر کراچی پر 6 ماہ کے اندر الیکشن لڑ کر منتخب ہونا لازم ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ ضلع شیرانی کے علاقے دراناسر کی چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس نے پہلی بار برٹش پاکستانی خاتون کو اپنا مشیر خاص مقرر کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یکم پلیس میں برٹش پاکستانی خاتون بہترین قومی اور بین الاقوامی امور کی ماہر ہے۔ نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کو اشتہار کے ذریعے میرٹ پر بھرتی کیا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر روز اور برٹش پاکستانی خاتون شاہ چارلس کے پرائیویٹ سیکرٹری آفس کا حصہ ہوں گے۔ یہ آفس آئینی، حکومتی اور سیاسی امور کے لیے شاہ چارلس کو مشاورت فراہم کرتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کو 1971 کے ثانیے کے برابر قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2018 میں پاکستان کا مستقبل چھینا گیا۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عالمی میڈیا فنڈ IMF سے معاہدہ وزارت خزانہ کی اس ٹیم کی کامیابی ہے جس کی قیادت وزیر اعظم نے کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے IMF سے معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے لابنگ کی، لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ IMF کے معاہدے سے معیشت بہتر ہوگی اور روپے کی قدر مستحکم ہوگی۔ اگلے چند ماہ میں مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ ہم پاکستان کے مسائل حل کریں گے۔ اسرائیل نے شام کے شہر حمص پر حملہ کرتے ہوئے میزائل داغ دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے کچھ حصوں پر پرواز کی اور حمص شہر کے آس پاس کے مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔
محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں مانسون سسٹم کے تحت شدید بارشوں اور ژالہ بازی کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحر عرب میں مطلوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے تحت 3 جولائی سے 8 جولائی تک ملک بھر میں مانسون بارشوں کا آغاز ہونے کا امکان ہے۔ حکام محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 3 سے 8 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات میں موسلادھار بارشیں اور ژالہ بازی کا امکان ہے، جبکہ 5 سے 8 جولائی تک بارکھان، لسبیلا، ڈی آئی خان اور ملتان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔